بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 8ویں پارے کے دوسرے آدھے سورہ اعراف سے ہوا تھا۔ اس سورت کے آغاز میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے اور اس کے نزول کا مقصد ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے کہ اس قرآنی تعلیم کے ذریعے اور اس قرآنی مضامین کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا ہے اور لوگوں کو ہدایت اور صحیح راستے پر لے کر آنا ہے۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے مقصد کو یہی بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے، اور قرآن کریم کے ذریعے سے اہل ایمان کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اور حساب کتاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں آدمی کی نیکیاں تولی جائیں گی، یعنی وزن ہوگا، اور جس قدر اعمال میں وزن ہوگا ویسے ہی اس کے لیے کامیابی کے فیصلے ہوں گے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ مفلحون کامیاب ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا، گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، یہ نیکیاں کی ہوں گی لیکن نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا، اخلاص کے ساتھ نہیں کی ہوں گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہوں گی، تو ایسی نیکیوں کا بھی وزن نہیں ہوگا۔ نامہ اعمال کو نقصان دو وجہوں سے پہنچتا ہے، ایک گناہوں سے نامہ اعمال کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایک ایسی نیکیاں جن نیکیوں کا وزن ہی نہ ہو، یعنی وہ نیکیاں اخلاص کے ساتھ کی نہیں گئی، نیک کام کیے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ بھی نامہ اعمال کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن ناکامی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عزت، یہ مقام دیا کہ مسجود ملائکہ بنایا۔ سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، انسان کی عزت اور عظمت کو بڑھایا، لیکن اس سجدے سے شیطان نے انکار کیا، اور اس نے انکار کی وجہ بھی بیان کری کہ میں بڑا ہوں اور میں افضل ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، وخلقتہ من طین، اور انسان تو مٹی سے بنا ہے، مٹی زمین پر گرتی ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے، تو میں تو اونچا ہوں، بڑا ہوں۔ اپنی بڑائی کا اظہار کیا، رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نکالا گیا اور ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا، اور ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی ہوتا رہے گا۔ جب شیطان نے اپنی ذلت اور رسوائی کو دیکھا کہ میں تو ناکام ہو گیا، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر یہ کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ضرور آپ کے بندوں کو، آپ کے ان بندوں کو گمراہ کروں گا ہر طریقے سے، یعنی آگے پیچھے، من خلفہم، عن ایمانہم، شمائلہم، دائیں بائیں، ہر طریقے سے ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کا یہ جواب دیا ہے کہ تمہارا زور میرے نیک بندوں پہ نہیں چلے گا۔ شیطانی زور، شیطانی چالیں ان لوگوں پر نہیں چلا کرتی جو اعمال اور اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو استغفار اور تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو غافل لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل غافل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث سے ہی معلوم چلتا ہے کہ جب مسلمان کا دل غفلت میں ہوتا ہے تو شیطان اس دل سے قریب ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب مسلمان ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں پر تو تیرا زور نہیں چلے گا جو میرے ذکر میں مصروف ہوا کریں گے، گناہوں سے محفوظ ہوں گے، میرے ان بندوں پر تیرا زور ضرور چلے گا جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور ذکر سے غافل ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور بہکانے کے بعد جنت سے نکالنے کا ذریعہ اور سبب بنا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ اے ابن آدم، شیطان تمہارے ابا حضرت آدم کا بھی دشمن رہا اور تمہارے ساتھ بھی دشمنی کرے گا، اس کی چال و مکر سے فریب لینا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے، جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، تو آنے کے بعد ان کو ایک احساس تھا، ایک ندامت اور ایک شرمندگی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مجھے جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے۔
تو اس پر ان کو ندامت اور شرمندگی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے اس ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ جب انہوں نے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کری اور ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ لباس کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اے ابن آدم تمہیں ہم نے لباس کی دولت سے نوازا ہے۔ لباس کے قرآن کریم میں 2 فوائد اور 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ لباس 2 مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے، ایک تو ستر پوشی کے لیے اور ایک زینت کے لیے۔ جب لباس میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہوں تو وہ لباس کہلائے گا، اور وہ لباس التقوی، اللہ کہہ رہے ہیں تقوی والوں کا لباس تو بہت اچھا لباس ہے۔ تقوی والوں کا لباس کیا ہوتا ہے؟ جو اہل صلحاء اور نیک لوگوں کا لباس ہوا کرتا ہے، جس میں انسان کا جسم کسی بھی طرح چھلکتا نہ ہو، جس میں انسان کی جسم کی بناوٹ کسی بھی طرح ظاہر نہ ہوتی ہو، تو وہ لباس اصل لباس ہے۔ اور جس لباس میں انسان کے جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو، اس کے اعضاء چھلکتے ہوں لباس کے پتلا ہونے کی وجہ سے، یا اس کے اعضاء دکھتے ہوں لباس کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے، تنگ ہونے کی وجہ سے، چست ہونے کی وجہ سے، تو وہ لباس نہیں۔ آج کل کے معاشرے میں ہم اس آیت کے ضمن میں اپنے معاشرے کے لباس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شیطان جنت نبی حضرت آدم علیہ السلام کے لباس پر اس نے حملہ کیا تھا اور ایسی چیز کھانے پر مجبور کیا تھا کہ جس کے کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے لباس اتر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں اور ابن آدم میں غیرت رکھی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسم کو چھپا رہے تھے، ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، آپ اپنے جسم کو چھپا رہے تھے جنت کے پتوں سے۔ تو معلوم نہیں چلا کہ قدرتی طور پر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، اور وہ لباس کے جسم سے اترنے کو پسند نہیں کرتا، یہ جسم کا لباس سے خالی ہونے کو انسان پسند نہیں کرتا۔ لیکن شیطان نے حضرت آدم کے لباس پر حملہ کیا تھا، اور آج بھی شیطان انسانوں کے لباس پر ہی حملہ کرتا ہے، بلکہ ساری دنیا کی کفر کی یہی طاقت، یہی کوشش ہے کہ آج انسان کو ننگا کر دیا جائے، یعنی اس کے لباس کو مختصر سے مختصر کر دیا جائے، اور اس کے اندر سے حیا جو ایمان کا ایک جوہر ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، الحیا والایمان قرانا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ حیا اور ایمان دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، دونوں میں سے ایک بھی جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو حیا بھی نہیں ہے، اور اگر حیا اور شرم نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں بے حیائی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے آنے سے حیا جا رہی ہے اور ایمان میں بھی کمزوری آتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کئی آیتوں میں حیا اور شرم اور فحاشی اور بے حیائی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا لباس پہنو اور کھانے پینے میں اچھی چیز اختیار کرو، اور جب تم اللہ کے گھر آؤ تو اچھا لباس پہن کر آئے کرو۔ یعنی حکم ہے خاص طور پر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد آؤ تو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ۔ آج ہمارا حال عجیب ہے کہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد آتے ہوئے ہم وہ لباس بھی پہن لیتے ہیں جو ہم کبھی دعوت و تقریب میں پہن کر جانا گوارا نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ ایسا لباس پہنا ہوئے دکھتا ہے کہ جو راتوں کو سوتے ہوئے پہنا جاتا ہے، یعنی انتہائی چست اور انتہائی بدنما لباس پہن کر بھی نماز کو آ جاتے ہیں، جو کہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ کا دربار عظیم دربار ہے، دنیا کے درباروں میں ہم جاتے ہیں، دنیا میں بڑے مالدار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بادشاہوں کے پاس، وزراء کے پاس جاتے ہیں تو ایک سے ایک عالی شان لباس پہن کر جاتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں جبکہ حکم ہے کہ اچھا لباس پہن کر آؤ، ہم گھٹیا اور پرانا اور بدبودار اور میلے دار کپڑے، وہ کپڑے جو ہم کبھی کسی اچھی تقریب میں پہن کر جانا گوارا نہ کریں، لیکن اللہ کے گھر میں ہم وہ گندے لباس پہن کر آ جاتے ہیں۔ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب بھی مسجد آؤ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت، اپنا لباس، اپنی آرائش اور آسائش اچھے کر کے آؤ، یعنی بہترین لباس، خوشبودار لباس اور زینت پوری تیاری کے ساتھ مسجد میں آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کری اور تکبر اختیار کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی محال ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے. لا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اور تکذیب اور تکبر کیا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں تو ایسا ہوتا تھا کہ کین اور حسد اور بغض بھی دلوں میں رکھتے ہیں اور ساتھ زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن اہل جنت جب زندگی آپس میں گزاریں گے تو ان کے دلوں سے کینہ اور بغض اور عداوت اور یہ نفرت، یہ جو دنیا کی گندی گندی چیزیں ہیں یہ وہاں پہ نہیں ہوں گی، بلکہ دل آپس میں ایک دوسرے کے صاف ہوں گے. پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اہل جہنم اور اہل جنت کا آپس کا مکالمہ بیان کر رہے ہیں. قیامت کے دن جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایسے مواقع بھی آئیں گے کہ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا آپس میں بات چیت کرائی جائے گی. تو ایک موقع ایسا آئے گا، یہاں پہ اسی کا تذکرہ ہے کہ جنتی اور جہنمی آپس میں ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ بولنے کا ان کو موقع دیں گے. تو جنتی اہل جہنم سے کہیں گے یا بنادى اصحاب الجنہ اصحاب النار، اے جہنمیوں ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، تمہارا کیا ہوا؟ یعنی ہمارے رب نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایمان اور اعمال والی زندگی گزارو گے، نیک کاموں والی، تو تمہیں میں جنت میں داخل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو اپنے وعدے کو پورا کر لیا. ما وجد فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم. تو یہ جنتی اہل جہنم سے کہیں گے تمہارا کیا ہوا کہ جن لوگوں کی تم دنیا میں بات مانا کرتے تھے، شیطان کے پیچھے، بت پرستی کے پیچھے، کفریہ زندگی، گناہوں کی زندگی، اس زندگی کے گزارنے کے بعد اب تمہارا کیا ہوا؟ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمی اہل جنت سے کہیں گے کہ تم تو مزے کر رہے ہو، ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ذرا جنت کا تھوڑا سا پانی دو، یہ جنتی کچھ نعمتیں دو تاکہ ہم بھی کچھ سکون حاصل کر لیں، ہم تو بڑی تکلیف میں ہیں. تو اہل جنت جہنمیوں سے کہیں گے ان اللہ حرمہما الذین اتخذوا دینہم لعبا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں. کیوں؟ تم نے دنیا کی زندگی میں لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم، تم دنیا کی زندگی میں لہو و لعب، کھیل تماشے میں اور دنیا کی کھانے پینے میں مست تھے اور عیش و آرام میں، عیاشیوں میں، گھومنے پھرنے میں مست تھے. تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو بلایا، فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج اللہ تمہیں بھول چکے ہیں، تمہیں بھلا چکے ہیں، اس لیے تمہارے لیے جو تم جنت کی نعمتوں کا سوال کر رہے ہو یہ تو تمہیں دنیا سے تیاری کر کے آنا چاہیے تھا، تب تمہیں جنت کی نعمتیں یہاں پہ ملتی. پھر آگے حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تفصیل سے تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی مان لو، اللہ کی عبادت کر لو. میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور عذاب سے ڈراتا ہوں. لیکن قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں. یعنی جو آدمی گمراہی سے ان کو نکال رہا ہے اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام تو امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے پر لا رہے ہوتے ہیں. لیکن انسان کی جب عقل ماری جائے اور عقل پر جب گمراہی کے پردے پڑ جائیں تو وہ خیر خواہوں کو کیا کہتا ہے؟ بدخواہ. وہ خیر خواہوں کو بدخواہ کہتا ہے کہ تم میرا خیر خواہ نہیں. جیسے ایک بچہ اپنے باپ کو یہ کہے کہ آپ میرے خیر خواہ نہیں، صرف باپ کا جرم کیا ہے کہ باپ اس کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، لیکن وہ کہتے ہیں تعلیم میں حاصل نہیں کروں گا. اور تعلیم حاصل کرنے پر اگر باپ اس کو مجبور کرے تو باپ سے کہے کہ تم بدخواہ ہو، جبکہ باپ بدخواہ نہیں، اس کا خیر خواہ ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے تو قوم کیا کہتی؟ انا لنراک فی ضلال مبین، آپ تو ہمیں بدخواہ اور گمراہ معلوم ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ سے ڈرو. تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی سفاہا، کہنے لگی اے ہود تم ہمیں بے وقوف معلوم ہوتے ہو. یعنی جو آدمی اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو عقل نہیں ہوتی. عقل و دانش اور سمجھداری سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں. لیکن قوم کے لوگ جب گمراہی کی حدوں کو کراس کر چکے ہوں اور ان کو اتنا بھی اندازہ نہ ہو کہ ایک انسان، ایک نبی
جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو علم و دانش اور عقل و دانش دی گئی ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تم بے وقوف ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا جواب تھا، حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے یا قوم لیس بی سفاہا، میں بے وقوف نہیں ہوں، لیکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں تو تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ کل جب آخرت میں تم عذاب کو دیکھو گے تو تمہیں اس پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا لیکن ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، قوم شعیب کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ سے ڈرو، اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ اللہ کا عذاب قوموں پر آیا، مختلف وجوہات کی بنا پر آیا۔ قوم شعیب کی جو ہلاکت کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، یعنی مالی معاملات ان کے درست نہیں تھے، مالی معاملات ان کے درست نہیں تھے۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ کی پکڑ صرف کفر اور شرک پر نہیں آتی، نماز اور روزے چھوڑنے پر صرف اللہ کی پکڑ نہیں آتی، بلکہ بسا اوقات معاملات کی درستگی اگر نہ ہو، حرام اور حلال کی تمیز نہ ہو، جائز اور ناجائز کی تمیز نہ ہو تو اس پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ چنانچہ قوم شعیب کو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا تو قوم شعیب کہنے لگی بھئی دیکھو، ہم قوم شعیب کے لوگ کہنے لگے اے شعیب، عبادت کی بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو، نماز روزے کا کہتے ہوئے اچھے لگتے ہو، لیکن مالی معاملات میں ہم سے یہ کہنا کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کا مسلمان کہتا ہے نماز کا کہتے رہو تو اچھی بات ہے، لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کاروبار جائز طریقے سے کر رہا ہوں ناجائز طریقے سے کر رہا ہوں، سود اور رشوت وغیرہ کے معاملات تو نہیں چل رہے۔ اس کو اگر یہ معاملات بتائے جائیں تو آج کا پکا نمازی اور ہر سال حج اور عمرے کرنے والا بھی اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ مال میرا ہے، میری مرضی میں جیسے کماؤں۔ قوم شعیب بھی یہ کہتی تھی حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ مال میرا ہے، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں کمائیں، آپ کون ہوتے ہمیں روکنے والے؟ آپ بس نماز روزے کا ہم سے کہا کرو۔ اس بنا پر بھی قوم شعیب پر اللہ کا عذاب آیا اور سب کے سب ہلاک اور برباد ہوئے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تفصیلی تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ بنی اسرائیلی جو کہ فرعونیوں کے ظلم میں زندگی گزار رہے تھے، فرعون نے ان کو ظلم کے تحت رکھا ہوا تھا اور ان پر ظلم اور جبر کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو باندھی اور غلام بنایا ہوا تھا اور بہت زیادہ تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ اور فرعون سے کہو کہ یہ جو تم ظلم کر رہے ہو بنی اسرائیلیوں پر، اس کو چھوڑ دو۔ فرعون کو یہ چیز گوارا نہ ہوئی، برداشت نہ ہوئی، فرعون کو اپنی سلطنت بھی جاتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے سامنے آئے تو اس کو خطرہ ہوا کہ یہ تو اللہ کے نبی اپنے آپ کو نبی کہلا رہے ہیں، تو کل کو تو یہ نبوت کا اعلان کریں گے، لوگ ان پر ایمان نہیں آئیں گے، تو میری تو بادشاہت خطرے میں پڑ گئی، میری تو بادشاہت خطرے میں پڑ گئی۔ تو فرعون نے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کا یہ کہا کہ آپ جادوگر ہیں، اور اپنی ساری قوم سے کہا یہ جادوگر ہیں، یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، کیونکہ اس کو اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی، جھوٹی خدائی اور اپنی سلطنت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ساری قوم سے کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور ہمارے ہاں جو جادوگر ہیں نا اہم، ان کو بلائیں گے اور ان کا مقابلہ کرائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں سے مقابلہ رکھ دیا، اور سارے ماہرین فرعون کے زمانے میں بڑے بڑے جادوگر تھے اور وہ زمانہ جادوگروں کا تھا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ایک میدان سجایا اور ساری قوم کو وہاں جمع کیا، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک طرف سارے جادوگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ ڈالو، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پہلے ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، رسیاں دیکھتے ہی دیکھتے سانپ اور اژدہا بن گئی، سانپ اور اژدہا، اور پورے گراؤنڈ میں سانپ دوڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اطراف میں سانپ دوڑ رہے تھے۔ یہ جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، یہ لاٹھی نہیں تھی بلکہ یہ عصا تھا، اور یہ عصا اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ تھا۔ یہ لاٹھی جب میدان میں ڈالی ہے تو یہ لاٹھی سارے سانپوں سے بڑھ کر ایک بڑا اژدہا بنی، اور اژدہا ایسے بنی کہ وہ جو جادوگروں کے سانپ گھوم رہے تھے ان سب کو نگل لیا، ان سب کو نگل لیا، اور گراؤنڈ بالکل، میدان بالکل صاف ہو گیا۔ جادوگر حیران ہو گئے کیونکہ وہ فن کے ماہر تھے، وہ فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے
کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. کہہ رہے جادو میں تو مقابلہ ہوتا ہے، یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کہ ایک دم سے لاٹھی آئی اور سارا میدان صاف کر دیا. تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، بلکہ یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے. اور جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا بھرے میدان میں دعویٰ کر دیا، جس سے فرعون کو اور تکلیف ہوئی اور اس کی بے عزتی ہوئی کہ جن لوگوں کو میں اپنا بنا کر لایا تھا اور جو میری طرف سے مقابلے کے لیے آئے تھے وہ میرے ہی مخالف ہو کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. فرعون نے جلدی سے دھمکی دی کہ تم باز آ جاؤ، نہیں تو میں تم سب کو سولی چڑھاؤں گا اور تمہارے لأقطعن ایدیکم وارجلکم ثم لأصلبنکم، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. جادوگروں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو فرعون کے رب پر، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اب تمہارا جو جی چاہے کرو. ایمان ایسی لذت والی چیز ہے، اور ایمان اور اسلام یہ ایسی دولت ہے کہ جب یہ ایک دفعہ صحیح طریقے سے دل میں اتر جائے تو پھر انسان کہتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان کی حلاوت ایک طرف. جادوگروں نے فرعون کو صاف صاف کہہ دیا جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد بنی اسرائیلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات دلائی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے. لیکن یہ بنی اسرائیلی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اور اللہ تعالیٰ کے ان پر بے شمار انعامات تھے. سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دلائی. لیکن یہ سارے انعامات کے باوجود یہ بنی اسرائیلی، جس کو آج کے دور میں یہودی کہتے ہیں، یہ ناشکرے تھے اور گستاخ تھے، انبیاء علیہ السلام کے قاتل تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ سزانے والے یہ تھے. ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے تھے. بنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان پر ایسا عذاب آیا کہ ان کے کھانے میں، پینے کی ہر چیز میں مینڈک آ گئے، اور ایک ایسا عذاب آیا کہ ہر جگہ جوئیں آ گئیں، خون، جو چیزیں کھانے کے لیے اٹھاتے اس میں خون آ گیا. اس طرح کے مختلف عذاب اللہ تعالیٰ ان کے پاس ان کو بھیجا کرتے. یہ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے کہ کسی طرح توبہ طائب ہو جائیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. لیکن بنی اسرائیلیوں نے کسی بھی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی نہیں مانا، بلکہ ہمیشہ سے گستاخی کرتے رہے. اور ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جائیں اللہ کے پاس ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیلیوں کے کہنے پر اللہ سے درخواست کرنے لگے کہ اللہ کوئی آسمانی کتاب دے دیں جس میں آپ کی طرف سے احکامات ہوں، ان احکامات کے مطابق یہ زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 40 دن ہمارے پاس کوہ طور میں رہو، 40 راتیں ہمارے پاس رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں اور بتا کر گئے بنی اسرائیلیوں کو میں کتاب لینے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، تم یہاں پہ ہارون تمہارے ساتھ تمہاری امامت کریں گے. یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ انہوں نے ایک جانور، اور انہیں کے ایک تھا سامری، اس نے ان کے لیے ایک جانور بنایا، اور یہ سب اس کی بت پرستی میں، اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے یہ حرکت کری. اسی کا تذکرہ ہے اگلی آیت میں تفصیل سے، اسی کا تذکرہ ہے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے ایک اور جرم کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، اس دن کام کاروبار نہیں کرنا اور مچھلیاں نہیں پکڑنی. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے تھے. جس چیز سے ان کو روکا جاتا تھا ہمیشہ یہ اس کی مخالفت کرتے تھے. انہوں نے ہفتے کے دن کی عبادت کے دن کو ہٹایا اور اس دن انہوں نے اپنی طرف سے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، کام کاروبار میں لگ گئے. تو نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر اور خنزیر کی شکل کا بنایا، اور بعد میں اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے، سب کے سب ہلاک ہوئے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، قرآن و حدیث سے بھی معلوم چلتا ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، روزہ بھی عبادت ہے، رات کے قیام اللیل بھی عبادت ہے. لیکن آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ اس مہینے کو کام کاروبار کا مہینہ بنا لیا، بزنس بنا لیا ہے کہ پورے سال کی کمائی کا مہینہ ہے. رمضان میں خوب مال بھرتا ہے، ہر دکاندار، کام کاروبار، تاجر دکان پر خوب مال بھرتا ہے کہ کمائی کے دن ہے. تو یہی حال بنی اسرائیلیوں کا تھا کہ جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، اس دن عبادت کرنی ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کری، اللہ کا عذاب آیا. آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کام کاروبار کرنے والے جتنے لوگ ہیں خوش کوئی بھی نہیں ہے. کسی کے پاس بھی چلے جائیں، کسی کی دکان میں بھی داخل ہو جائیں، کسی بھی کاروباری سے بات کریں کہ بھائی کام کاروبار کیسا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کام کاروبار میں محنت بھی کر رہا ہے
اور نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، راتوں کی عبادت بھی چھوڑ رہا ہے، اور رمضان کی راتوں کی عبادت سے بھی محروم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ جو مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا اس میں تھوڑا بہت کام کاروبار کرتے، زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے، لیکن الٹا ہو رہا ہے کہ سارا وقت کام کاروبار میں ہے اور عبادت برا انعام ہے. اسی وجہ سے آج ہم خوش نہیں ہیں، کام کاروبار کے ہوتے ہوئے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ازدواجی زندگی کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے اس کا مقصد لیسکن الیہا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، یعنی محبت کی زندگی ہو، اتفاق کی زندگی ہو، باہمی خیر خواہی کی زندگی ہو. یہ زندگی کا مقصد ہے. باہمی مستقل ناچاقی اور اختلافات یہ اچھے نہیں ہوتے. اختلافات کا ہونا، جھگڑوں کا ہونا، یہ زندگی کا حصہ نہیں، اس سے بچنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ خیر کے کام کرنے والوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خذ العفو وامر بالعرف، کہ معافی اور درگزر سے کام لیا کرو، اچھائی کا حکم دیتے رہا کرو، اور گستاخی کرنے والے ان سے اعراض کیا کرو، ان کی باتوں کا سارا جواب نہ دیا کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے آداب بیان فرما رہے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو فاستمعوا لہ، تو خاموشی سے سنو، غور سے سنو، تلاوت کے دوران نہ تلاوت کرو